عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے، جیسے عورت کا پردہ ہوتا ہے ویسے ہی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ یہ بتا دیا اے دنیا کی شہزادیوں سنو، مسلمان کی بیٹی وہ ہوتی ہے جو لاپلا جسم دکھائے، لاپلی آواز کسی غیر مرد کو سنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا تک فرمایا ہے کہ جس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے تحت ہو جاتی ہے، مطلب اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا بھی جائز نہیں اس کے لیے۔ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو سب اجازت لے کے آئی ہوں گی، اندازہ لگاؤ، یہ تو سبھی اجازت لے کے آئی ہوں گی، مگر اتنا ضرور ہے یہ اجازت لے کے آئی ہوں نہ آئی ہوں، مگر تم میں سے کوئی نہ کوئی تو اجازت لے کے ضرور آیا ہوگا۔ تم لوگوں میں سے ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لے کے آیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سنو، بڑے پیر کی بات چل رہی تھی، ذرا توجہ دو۔ بیچ بیچ میں اگر اصلاح کی بات آتی رہے گی تو کہتا رہوں گا۔ ایک عورت تھی، عورت، اس کے یہاں اس کی بہو کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا نہیں ہو رہا تھا بولو؟ کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ اچھا، عورتیں منت ماننے میں بہت آگے ہوتی ہیں۔ منت اگر ماننے پہ آتی ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتی ہے جائز ہے ناجائز ہے، مان بیٹھتی ہے ڈاک دیتے، سمجھے جائز ہے ناجائز ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی ایسے سنے گی، ارے وضو بنا کے باقاعدہ یہاں سے دوپٹہ باندھ کے بچوں سے کہیں قرآن کی تلاوت کر دو تب بھی اس کی چرچر شروع ہے۔ نماز پڑھو، میلاد پڑھو، نعت پڑھو، تقریر کرو، سب بولے گی۔ 10 بیویوں کی کہانی میں چپی مار کے بیٹھی رہے گی، اتنی سنبھال کے بیٹھے گی، اور وہ لڈوؤں کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی کسی مرد کو بھی۔ دیسی گھی کے ملیدے کو خود ہی کھا رہی ہے۔ لیکن سنا، چاہے وہ کیسی منت ہو، منت ماننے میں آگے ہے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ صاحب یہ پوچھو، وہ اس نے مان لیے تھے 16 سیدوں کے روزے۔ تم نے بھی ہو سکتا سنا ہوگا بھی، 16 سیدوں کے روزے، یہ منت مان لی۔ اب یار اس کے شوہر کا میرے پاس فون آیا، بولے حضور یہ اور بتا دیں 16 سیدوں کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بتا دے وہ 16 سید ہیں کون سے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مگر بول بیٹھی تو بڑے پیر کے زمانے کی بات چل رہی تھی، ایک عورت کے یہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، بڑے پیر چھوٹے سے تھے، اس نے بھی منت مان لی، بولی اے اللہ میری بہو کے یہاں بچہ ہو جائے تو 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ کتنے ہاتھ کا؟ تم نے دیکھا کبھی 9 ہاتھ کا بکرا؟ اونٹ ہی ہوگا، اونٹ، مگر بول گئی 9 ہاتھ کا بکرا کاٹوں گی۔ اس نے سوچا گاؤں میں آج تک کسی نے ایسی منت نہیں مانی ہوگی، بڑی والی مانتی ہوں۔ 9 ہاتھ کا بکرا، اللہ نے بھی امید عطا فرمائی۔
اب جیسے ہی اللہ نے امید عطا فرمائی، اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ یہ 9 ہاتھ کا بکرا آئے کہاں سے۔ اب کر رہی ہے مولویوں کو پریشان، حضرت یہ بتا دو میں نے 9 ہاتھ کا بکرا مانا تھا۔ مولوی بولے ارے اونٹی مان لیتی، ایک بولے 2 کو جوڑ کے 9 ہاتھ ناپ لیے، بولی نہ کاٹوں گی بھی ایک ہی، وہ بھی 9 ہاتھ کا۔ اور تو میں سب میں اڑ گئی 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا، جی سب جگہ مشہور ہو گئی، ادھر کو جا رہی ہے، کون ہے؟ بولے 9 ہاتھ کے بکرے والی۔ کون ہے 9 ہاتھ کے بکرے والی؟ سب سے مشورہ کر رہی ہے، عورتیں الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہیں، دیکھ اگر تو نے منت پوری نہ کری تو کہیں تیرا پوتا بچے یا نہ بچے۔ اور ڈرا دیا انہوں نے۔ بعض عورت ڈراتی ہے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو اس کی عیادت کے لیے جائے گی تو ایسا منہ سکا کے بولے گی تجھے ہو کیا گیا، تو تو سرخ سفید تھی، تیرا بن کیا گیا، تجھے وہ دوا بھی اثر نہیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ بتاؤ بیچاری نے بھی دیکھا ہی کیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کس کے در پہ جائیں گے؟ ایسے جیسے مر گئی ہو، پیچھے کی باتیں بتا رہی ہو کہ اس مرض میں تو فلانی تھی، وہ تو بچی نہیں تھی، جلدی دیکھ بھال کر لے۔ اس سے پوچھو تو اسے تسلی دینے گئی تھی یا گلے پہ پاؤں رکھنے گئی تھی؟ اللہ اللہ، عورتوں نے چڑھا دیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈھونڈ لے۔ اب بازاروں میں 9 ہاتھ کا بکرا ڈھونڈا جا رہا مگر نہیں مل پا رہا، ہو تو ملے۔ اللہ اللہ، بڑی پریشان سب میں مشہور ہو گئی، مشکل سے 3 ساڑھے 3 ہاتھ کا بکرا ہاتھ آیا، اس نے وہی باندھ کے ڈال لیا۔ بڑھیا ڈر رہی تھی کہیں پوتا مر نہ جائے، میں نے منت مان لی کیا کروں، ادھر پوتا پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ اب تو اور کانپ گئی ہو، 9 ہاتھ کے بکرے کے مارے جا رہے آئیے۔ مدرسے پہنچ گئی، اس مدرسے میں جس میں بڑے پیر بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے سے بچے، قاری صاحب کے خوبصورت بچے تو کتنا اچھا، اور اگر کسی ویسے کئی بچہ ہوتا چور ڈکیت کا، اللہ نہ کرے، اللہ اس کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔